بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو ساتھیو، رات کے اس پہر میں آپ سے وہ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں، پاکستان کی گرین شرٹ پہن کر ایک ایسی خبر جو اس وقت عالمی میڈیا کی، ملکی میڈیا کی، علاقائی میڈیا کی، بین الاقوامی میڈیا کی سب سے بڑی خبر بن چکی ہے، اور وہ خبر ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، اور بلا شبہ یہ اس وقت دنیا بھر کے میڈیا کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اور اس تقریر کے اندر عمران خان نے کن نکات پر بات کی، اور کون سا وہ ایسا نکتہ تھا، کون سا وہ ایسا جملہ تھا کہ جس ایک جملے نے امریکی صدر جو بائیڈن کو شرم سے پانی پانی کر دیا، اور وہ کون سا جملہ تھا کہ جس جملے کے باعث اس تقریر کو گزشتہ 75 برسوں کے اندر اتنے بڑے فورم پر اقوام متحدہ کے اندر کسی بھی رہنما کی سب سے بڑی اور سب سے اہم تقریر قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ایک ایسی تقریر کہ جس تقریر کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے 25 منٹ کے اندر 50 تھپڑ رسید کیے امریکہ کو، اس کے حواریوں کو اور بھارت کو۔ وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک ویڈیو کلپ 1985 کا، جب امریکی صدر رونالڈ ریگن تھے اور ایک تقریب تھی، اور اس تقریب میں انہوں نے کیا کہا، ذرا غور سے سنیے۔ جی پیش کرتے ہیں۔ In making mention of freedom fighters, all of us are privileged to have in our midst tonight one of the brave commanders who lead the Afghan freedom fighters, Abdul Haq. Abdul Haq, we are with you. They are our brothers, these freedom fighters, and we owe them our help. You know the truth about them. You know who they're fighting and why. They are the moral equal of our founding fathers. In making mention of freedom fighters. جی بالکل، امریکی صدر رونالڈ ریگن اور عبدالحق افغان رہنما، اور ان کے متعلق وہ فرما رہے ہیں کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں، اور ساتھ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں ایک قدم آگے بڑھ کے کہ یہ امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادر سے ان کے برابر ہیں، یعنی امریکی ان افغان مجاہدین کو 80 کی دہائی کے اندر اپنے باپ کے برابر قرار دیا کرتے تھے۔ یہ اہم ترین ویڈیو کلپ آپ کے لیے ہم نے حاصل کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن یہ ویڈیو کلپ ہم نے آپ کو سنایا کیوں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کی تقریر کے وہ اہم ترین نکات کہ جس اہم ترین خطاب کے بعد گویا کہ یہ خطاب اسے کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے لیے عمران خان کا یہ خطاب کسی ڈرونے خواب سے کم نہیں ہے۔ اپنے 25 منٹ کے مختصر مگر جامع خطاب کے اندر عمران خان نے جن نکات پر بات کی، پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ان کی تفصیلات رکھتے ہیں۔ تو جناب عمران خان نے اپنی اس شاندار خطاب میں، شاندار تقریر کے اندر کرونا، معیشت، موسمیاتی تبدیلی، منی لانڈرنگ، اسلاموفوبیا، بھارت ہندوتوا، بی جے پی، مسلمانوں پر مظالم، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، سید علی گیلانی کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، افغانستان کی صورتحال 1979 سے لے کر بعد تک، رشیا کا وہاں آنا، اور اس کے بعد پھر مجاہدین کا ان کے خلاف لڑنا، اور پھر 1989 میں رشیا کا جانا اور امریکہ کا بھی چھوڑ کر چلے جانا۔ اسی دوران ریگن کی یہ سپیچ کے سینیریو کے اندر ہوئی، پھر جناب طالبان 90 کی دہائی میں، اور اس کے بعد پھر خطے کے اندر حالات کا بدلنا، پھر 9/11 اور اس کے بعد دہشت گردی اور اسلام کو جوڑنا، اور پھر اس کے بعد امریکہ کا حملہ افغانستان کے اندر، اور ایک مرتبہ پھر اب افغانستان میں امن کے قیام کے حوالے سے پاکستان کی جو کوششیں، باری باری تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ ملکی، بین الاقوامی، علاقائی، عالمی میڈیا کے اندر تمام ٹی وی چینلز، تمام اخبارات، تمام ویب سائٹ کی سب سے بڑی خبر، اور دنیا کے تمام بڑے تجزیہ نگار اس تقریر کے انتظار میں تھے، اس تقریر کا انتظار کر رہے تھے، اور اس تقریر کو سننے کے بعد بلا شبہ انہوں نے اسے ایک بہت بڑی تقریر قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس تقریر کے مطابق
اگر گویا اس تقریر کے اندر عمران خان نے بین السطور یہ پیغام بھی دیا ہے امریکہ کو، بھارت کو، کہ ایسے لوگ کہ جو پاکستان کے اندر، اس خطے کے اندر آگ لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تپش ان کے گھروں تک نہیں پہنچے گی، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اگر اس خطے میں آگ لگی، خدا نخواستہ پاکستان میں آگ لگی، تو اس کی تپش جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کے اندر بھی محسوس کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آج افغانستان کو، اگر آج اس خطے کو اسی طرح سے تنہا چھوڑ دیا گیا، افغانیوں کو، افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا جس طرح سے 90 کی دہائی کے آغاز میں چھوڑا گیا، تو پھر آنے والی دنیا بھر کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ امریکہ کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ عمران خان نے سب سے پہلے کرونا کا ذکر کیا، پاکستان کی کامیابیوں کو ذکر کیا، اور کہا کہ دنیا کو جو 3 بڑے درپیش چیلنجز ہیں، کرونا ہے، معیشت ہے، موسمیاتی تبدیلی ہے، ان میں سے جو 2 ہیں، کرونا اور موسمیاتی تبدیلی، اس حوالے سے پاکستان نے جو لائن آف ایکشن بنایا، اس کی پوری دنیا میں جو ہے دنیا کے بڑے بڑے عالمی اداروں نے، چاہے وہ صحت کے عالمی ادارے ہیں کرونا کے حوالے سے، یا اس کے ساتھ ساتھ موسمیات کے حوالے سے، جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو ادارے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی اسٹریٹجی کی تعریف کی، چاہے وہ کرونا سے نمٹنے کے پاکستان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی ہو، یا پھر بلین ٹری سونامی کا منصوبہ ہو۔ پوری دنیا میں بشمول برطانیہ کے وزیر اعظم نے تو حال ہی میں تعریف کی، اور بڑے بڑے تمام اداروں نے پاکستان کی اور عمران خان کی پالیسیوں کی تعریف کی، اور عمران خان نے کہا کہ یہ دونوں چیلنجز دنیا بھر کے لیے مثال بن گئے کہ کیسے پاکستان ان سے نمٹا، اور انشاءاللہ معیشت سے پاکستان جس قسم سے نمٹے گا معیشت کے چیلنج سے، اس کی بھی دنیا مثال دیا کرے گی، کیونکہ رواں مالی برس کے اندر جو پاکستان نے گروتھ کا ریٹ رکھا ہے، اور خاص طور پہ گزشتہ جو پاکستان کے گروتھ ریٹ کے اوپر عالمی ادارے جو تھے، IMF ہو گیا، ورلڈ بینک، ان کے تمام تر اندازے غلط ثابت ہوئے، اور پاکستان نے ان کے اندازوں سے برعکس زیادہ سپیڈ، زیادہ ریشو کے ساتھ جو ہے وہ معاشی ترقی حاصل کی۔ پھر عمران خان نے منی لانڈرنگ کا ذکر کیا، اور اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذکر کیا، اور مجھے خود یہ بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، بطور پاکستانی، گرین شرٹ پہن کر، پاکستانی کلر پہن کر، میں خود کو آج بڑا قابل فخر محسوس کر رہا ہوں کہ کس ملک کا ایسا ایک رہنما ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے فورم پہ بیٹھ کر امریکہ کو، برطانیہ کو ان کی اوقات یاد دلائے، اور یہ کہے کہ جس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈیا پاکستان کی دولت لوٹی تھی 17ویں 18ویں 19ویں صدی کے اندر، بالکل اسی طرح سے اب لیٹسٹ فارمولے کے تحت پاکستان، انڈیا اور جو دیگر جو کئی جو اس خطے کے اور اس خطے کے علاوہ جو غریب ممالک ہیں، ان کی جو دولت ہے، یہاں کے سیاستدان، یہاں کے کرپٹ رہنما کرپشن کر کے لوٹی ہوئی دولت کیسے وہ برطانیہ، امریکہ اور دیگر ڈیولپ کنٹریز میں لے کر جاتے ہیں، اور وہاں ان کو سیاسی پناہ بھی مل جاتی ہے، اور وہاں ان کو رکھ لیا جاتا ہے، اور دولت سے جو ہے وہ جو غریب ممالک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے، اس دولت کو یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے یہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کی منافقت عمران خان نے جو ہے وہ اشکار کر دی پوری دنیا کے اندر۔ پھر عمران خان نے ذکر کیا اسلاموفوبیا کے حوالے سے کہ اس کے اوپر ایک بین الاقوامی ڈیبیٹ کرائی جائے کہ کس طرح سے سازش کے تحت دہشت گردی اور اسلام کو جوڑا جا رہا ہے، اور اسلاموفوبیا کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ اس طرح دنیا بھر میں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ سب کو یہ دعوت دی اور کہا کہ وہ دین اسلام کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ماڈریٹ یا کوئی دوسری قسم یا دہشت۔ انہوں نے کہا جی اسلام کو بڑے واضح اور پرفخر انداز میں انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پھر انہوں نے ہندوتوا کا ذکر کیا، بی جے پی کی جو ایک تھیوری ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا، بی جے پی کی جو ان کا نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے مسلمانوں کے خلاف وہ اقدامات اٹھاتے ہیں، کس طرح سے مسلمانوں پر جو ہے انہوں نے زمین تنگ کر دی ہے، کس طرح سے وہ مظالم کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر، اور کس طرح ان کا تشدد کا نظریہ ہے۔ مودی کا چہرہ بے نقاب کیا، پھر مقبوضہ کشمیر پہنچے، اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے بین الاقوامی فورم پر مسئلہ کشمیر اٹھایا، اور پھر انہوں نے سید علی گیلانی کی شہادت کے بعد بھارتی بزدل فورسز کی جانب سے جس قسم کے اقدامات اٹھائے گئے اور جس قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی کہ جو ہے وہ مذہب اور سماج کے اصولوں کو رونتے ہوئے ان کی تدفین نہیں ہونے دی گئی، اپنی مرضی سے ان کی تدفین کی گئی، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اور بھارتی منافقت کے چہرے کا جو بھارتی منافقت زدہ جو چہرہ ہے، اس کا جو پردہ ہے، اس کے چہرے سے پردہ جو ہے وہ نوچ کر اسے پوری دنیا کے سامنے اشکار کر دیا۔ پھر عمران خان آئے افغانستان کی صورتحال کے اندر اور پوری دنیا کو یہ تمام تر بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے بتایا اور کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں، اور یہ ویڈیو کلپ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی آپ کے سابق صدر رونالڈ ریگن تعریف کیا کرتے تھے، اور ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے متعلق کہا کرتے تھے یہ فریڈم فائٹرز ہیں، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ
امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز کے برابر ہیں، کیونکہ یہ جن کے خلاف لڑ رہے ہیں سب کو اندازہ ہے ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہے وہ روس کا مخالف تھا امریکہ، اور روس کے خلاف جنگ میں تھا امریکہ افغانستان کے اندر، اور فریڈم فائٹرز افغانیوں کو وہ قرار دیتا رہا، مجاہدین کو وہ قرار دیتا رہا، لیکن بعد میں یہی مجاہدین پھر اس کے لیے دہشت گرد کیسے بنے۔ عمران خان نے امریکہ کے چہرے سے منافقت کا پردہ نوچ ڈالا، اور اس ویڈیو کلپ کی جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا۔ پھر جناب عمران خان نے ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ کس طرح سے افغانستان کو جب تنہا چھوڑا گیا اس کے بعد خطے کے حالات خراب ہوئے، اور وہ مسلسل 20 برسوں سے یہ کہہ رہے ہیں 9/11 کے بعد کہ افغانستان کے مسائل کا حل فوجی حل نہیں ہے، عسکری حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے، مذاکرات کیے جائیں، اور بالآخر امریکہ نے جب مذاکرات کیے تو پھر اس کو سیف پیسج ملا اور وہ یہاں سے بھاگ کر نکلے۔ لیکن اب اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے خطے میں نہ ہونے کے باوجود سفارتی سطح کے اوپر یا دیگر معاملات کے ذریعے جو سازشیں کی جا رہی ہیں، خطے کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ مل کر چین کا مقابلہ کرنے کے نام پہ خطے میں طاقت کا توازن بگاڑا جا رہا ہے، اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے اسے انہوں نے بے نقاب کیا امریکہ اور بھارت کے، اور انہیں واضح طور پر میسج دیا کہ اس خطے میں خدا نخواستہ کہ کسی نے آگ لگائی تو پھر تپش اس کے گھر بھی پہنچے گی، اس آگ کی یہ نہ سوچیں کہ آگ لگے گی تو تپش سے ان کے گھر محفوظ رہیں گے۔ واضح طور پر انہوں نے بتایا کہ آنے والی نسلیں، اگر آج آپ نے افغانستان کو تنہا چھوڑا یا پھر اگر اس خطے کے اندر کسی قسم کی کوئی سازش کی تو پوری دنیا کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ امریکہ کا جو منافقت زدہ چہرہ ہے اس کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گی۔ تو یہ تھی ایک زبردست اور شاندار قسم کی تقریر کہ جس تقریر کے بعد اس وقت یہ خبر پوری دنیا کے تمام جو میڈیا ہے اس کی سب سے بڑی خبر اختیار جو ہے وہ سب سے بڑی خبر یہ بن چکی ہے، اور ہر جگہ پر یہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد